آرمی چیف کے دو ایونٹس، ایک تو نوجوانوں سے، یوتھ سے، خواتین سے انہوں نے جو اسپیچ کی، بڑی تھورو انسائٹ فل اسپیچ تھی، میں ابھی اسی کے ریفرنسز کوٹ کر رہا تھا. اور دوسرا ان کا جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رائل ملٹری اکیڈمی کا وزٹ ہے، اور اس میں پاکستان کے فیوچر اور نیو گلوبل سسٹم جو ایک ایمرج ہو رہا ہے اس پہ بات ہوگی. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں یوتھ کو جس طریقے سے انہوں نے انگیج کیا اور جس طرح قرآنک ورسز کوٹ کر کے فتنہ فساد سے دور رہنے کی بات کی، یہ ایک اسکالر کا کام ہوتا ہے، مینٹور کا کام ہوتا ہے. اور یہ ایک بلیسنگ نہیں ہے کہ آپ کا سپہ سالار جو ہے وہ حافظ قرآن تو ہیں ہی، لیکن جب وہ قرآن کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ٹو بی آنیسٹ کئی لوگ اس کو مذاق میں لے رہے تھے. ابھی میں ریفرنسز جو کوٹ کر رہا تھا احادیث تفسیر کے، جو باتیں انہوں نے کی وہی اس میں ہے. یہ سب بغیر مطالعے کے اسٹڈی کے تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. تو یہ ایک بلیسنگ ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یوتھ کو ایک کلیئر ڈائریکشن ان کانٹیکسٹ آف قرآن اینڈ سنہ دینا، یہ کتنا بڑا امپورٹنٹ؟ اچھا دیکھیے، میں سمجھتی ہوں آپ نے جیسے کہا ریفرنسز کی بات کی، یوتھ کی نظر سے اگر میں دیکھوں نا تو میرے لیے اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ آپ نے کہا کہ اسکالرز کا کام ہوتا ہے، مینٹورز کا کام ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اوور دا پیریڈ آف ایئرز ایک اس طرح کا امیج بنا دیا گیا ہے کہ جو اسلامک ریفرنس دے گا یا کوئی ملا ہوگا یا کچھ، تو وہ بڑی کوئی ریڈیکلزم کی بات کرے گا، بڑی ایکسٹریمسٹ بات کرے گا. مجھے جو بات اچھی لگی، میں سمجھتی ہوں کہ میں آئی ایم 33 ایئرز اولڈ، 33 سالہ زندگی میں نے نہیں دیکھا کسی کو اتنے اچھے طریقے سے بات کرتے ہوئے کہ وہ انگریزی بھی اچھی بول رہے ہیں، وہ اردو بھی اچھی بول رہے ہیں، وہ عربی بھی اچھی بول رہے ہیں. تو یوتھ سے انگیج کرنے کے لیے نا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. آج کل کی جو یوتھ ہے، اے آئی کی جنریشن ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کو اگر آپ ریڈیکل طریقے سے چیزیں بتائیں گے ان کو نہیں سمجھ آئیں گی. سو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا بہترین طریقے سے انہوں نے، اس سے بہتر اوریٹر میں نے تو نہیں سنا بڑے عرصے سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اسلام کو انکلوڈ کرنا، بچوں کو بتانا، کیونکہ ہماری جنریشنز ٹو بی ویری آنیسٹ اسلام سے کافی حد تک دور ہو چکی ہیں، اور وہ اسی وجہ سے دور ہو چکی ہیں کہ ان کو ٹھیک طریقے سے وہ اسلامک ٹیچنگز پہنچانے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم جب بات کر رہے ہیں آرمی چیف کی تو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں جی ہمارا سپہ سالار ہے، لیکن سپہ سالار اگر اس طرح سے فرنٹ فٹ سے لیڈ کرے گا تو اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہے. اچھا، خواتین پہ بھی انہوں نے بات کی، جو آپ کا خواتین پہ جو بات کی، دیکھیں وہ انہوں نے بار بار یہ بات کی کہ انہوں نے کہا کہ خواتین کو جتنی عزت اسلام دیتا ہے، اور یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. یہ صرف ہماری یوتھ کو نہیں، میرا تو خیال ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی یہ جو ٹاک ہے یہ پوری دنیا میں سنی گئی، کتابوں سے نکال کے وہ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پوری دنیا کو یہ میسج دینا، کیونکہ ہم نے امپریشن پاکستان کا یہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کی عزت ہی نہیں ہے، پاکستان میں عورتیں کام نہیں کر سکتی. تو جب پاکستان کا آرمی چیف بیٹھ کر اپنے اسٹوڈنٹ سے، فیمیل اسٹوڈنٹ سے، سب لوگوں سے بات کرتا ہے، اور وہ obviously انٹرنیشنلی چلتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے ریلیجن میں خواتین کی عزت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو یہ بڑا اسٹرانگ میسج ہے. اور ہمیں ایسے سپہ سالار کی ضرورت تھی. میں آپ کو بتاؤں مجھے جو سب سے اچھی چیز لگی، اگر آپ ان کی پریس ٹاک کو، ان کی جتنی انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کی، اس کو اگر آپ سمرائز کریں نا تو اس میں آل ان آل یونٹی کا میسج تھا. عورتوں مردوں کے لیے، پٹھان سندھی بلوچی پنجابی کے لیے، ہر کسی کے لیے یونٹی کا میسج تھا. انہوں نے کہا میں صرف پاکستانیت جانتا ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں جانتا، نہ جینڈر، نہ ریلیجن، نہ کوئی اور چیز. تو اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جس دن ہم ایک پاکستانی ہو جائیں گے نا، ہمارے پرابلمز ہی ختم. یہ سول ملٹری ریلیشن شپ ایک پیج پہ ہونا اچھی بات ہے. اب مریم نواز وہاں پہ کھڑی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، سول لیڈرشپ بھی ہے، بیوروکریسی بھی ہے، سب کا ایک پیج. اچھا شگون ہے، اچھی علامت ہے، مل جل کے چلیں. اب دیکھیں ہم نے اسلام آباد میں پروجیکٹس ابھی دیکھے، سرینا والا یہاں کے دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، تو جو کام ہو رہا ہے اچھا، میرے خیال میں اس کو ڈائجسٹ کرنا چاہیے، مل کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن پروپیگیشن ایک طرف اپنی سائڈ پہ ہے، تو کئی لوگ ملٹری سول لیڈرشپ کو اکٹھا دیکھ کے تنقید کیوں کرنے لگ پڑتے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو بات یہ ہے کہ کیونکہ جو کچھ لوگ ہیں جو ہماری اپوزیشن پارٹیز ہیں جو ان کو فالو کرنے والے، ایک تو ان کی اپنی پرفارمنس زیرو رہی، ٹو بی ویری آنیسٹ. اس طرح کے جتنے انیشیٹیوز ایک سال میں ہم نے دیکھے فیڈرل گورنمنٹ میں، پنجاب گورنمنٹ میں، وہ ہم نے پچھلے 4 سال میں نہیں دیکھے. تو وہ پھر اس وجہ سے بھی چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی، کیونکہ جب اپنی پرفارمنس سے کمپیریزن ہوتا ہے، کسی کو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا کہ میرا حریف جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے. اس کے بعد جہاں تک سول اور ملٹری ریلیشنز کی اور ان کے 1 پیج پہ ہونے کی بات ہوئی نا، تو ایک وہ 1 پیج تھا جس کا ذکر عمران خان صاحب کرتے ہوتے تھے کہ جی انگلی پکڑ کے ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. ایک یہ ایکچوئل 1 پیج، اور اس کی میں آپ کو مثال اس چیز سے دوں گی کہ عمران خان نے 3 خط لکھے
اور ان خطوں کا جواب صرف ایک لائن میں ملا کہ جا کے وزیر اعظم پاکستان سے بات کریں. تو یہ وہ 1 پیج ہے جہاں پہ ادارہ، جہاں پہ حکومت، جہاں پہ تمام آرگنز آف اسٹیٹ اپنے اپنے ایمبٹ میں رہتے ہوئے اپنا کام کر رہی ہیں، پاکستان کی عزت اور بقا کے لیے کام کر رہی ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن ساتھ چل رہی ہیں پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے. یہ وہ 1 پیج ہے جو ہم ہمیشہ سے چاہتے تھے اور جو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے. اور یہ ان کو ڈائجسٹ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ یہ خود کبھی اچیو نہیں کر سکے. تو میرا خیال یہ ہے، جیسے آرمی چیف نے بھی ویری رائٹلی ذکر کیا اپنی جب انہوں نے بچوں سے اور ینگسٹر سے بھی بات کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو لوگ، ان کا اوبیسلی اشارہ ٹیررسٹ کی طرف تھا اور پاکستان پہ اٹیک کرنے، لیکن میں سمجھتی ہوں جو بھی شخص پاکستان کی عزت پہ، آبرو پہ، پاکستان کی حکومت پہ، پاکستان کی فوج پہ، فوج ہماری یہ ہے تو آج ہم ہیں، ان کے اوپر جو حملہ کرتا ہے وہ حملہ ہاتھ سے کرے یا زبان سے کرے، وہ پاکستان کا دشمن ہے. تو اس لیے ہمیں تو، بلکہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ ایک شو اس طرح کا کر رہے ہیں جس میں آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو لے کے جا رہے ہیں. یہ ہماری بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو اصل حقائق سے دوچار کریں، ان کو بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہے. یہ وہ 1 پیج ہے. اگر آج آپ کا ادارہ اور آپ کی حکومتیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی تو آپ پھر وہ جو کچھ پہلے ہوا 4 سال میں وہی کچھ ہوتا رہے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا، آپ نے جوڈیشری میں بھی پھوٹ ڈلوائی، آپ نے ادارے میں بھی پھوٹ ڈلوائی، آپ نے عوام میں بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں. وہ پاکستان ہمیں چاہیے یا ہمیں یہ پاکستان چاہیے جس میں ہم سب ایک ساتھ ہوں؟ خواتین کی امپاورمنٹ کی آرمی چیف نے بات کی، اسلام کے پرسپیکٹو میں بتایا. سیدہ خدیجہ بزنس ویمن کے طور پہ، سیدہ عائشہ سے لوگ آ کے لرن کرتے بہت دور سے. تو خواتین کا اسلام میں امام جعفر صادق کی بہو قاضی القضات رہی. ہسٹورک پرسپیکٹو میں ہمیں رول ملتا ہے. یہ نہیں کہ اسے برقع پہنا کے گھر تک مقید کر دو اور نہ ہی بازار کا کھیل. اسے عزت کے ساتھ ورک پلیس پہ بھی وہ جائے، ایجوکیشن بھی سیکھے، لیڈنگ رول. اور پرانے دور میں بھی ہم دیکھیں اسلامک کلچر میں، میڈیول پیریڈ میں خواتین جو ہے پولیس انسٹرکٹر، انسپیکٹرز بھی رہی ہیں، ٹھیک ہے، صاحبۃ السوق، یہ خلافہ ماڈل میں بھی رہی ہیں. ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا تو آپ نے بتایا کہ مالٹا میں کوئی شاید ٹریننگ کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں، اس میں آپ بھی ہیں. تو بتائیں، یہ خواتین کو امپاور کرنا، یہ ٹریننگ سیشن باہر کے ملکوں میں، یہی تو امپاورمنٹ ہے. تو آپ کا وزٹ کیا ہے اور کس حوالے سے ہے؟ جی، میرا جو وزٹ ہے بیسکلی وہ تو کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسیشن کی ایک ٹریننگ ہے، اور میں بڑی مشکور ہوں اپنی گورنمنٹ کی، کیونکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں بینچز سے ایک ممبر پارلیمنٹ جو ہیں ان کو، ایک اپوزیشن سے اور ایک میری سائڈ سے. اور اس کے اندر بڑی اچھی بات ہے کہ جینڈر بیلنس بھی رکھا گیا. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آرمی چیف نے بھی ناٹ اونلی کہ انہوں نے اسٹرانگ میسج دیا ہے جب بچوں سے بات کی، جب وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس انوگریشن پہ گئے تو انہوں نے اس میسج کو ایکچولی ایکشنز میں بھی کنورٹ کیا نا، کہ وہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑا ایک اسٹرانگ یونٹی کا میسج دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں خواتین کو سمجھا جاتا تھا، مجھے یاد ہے جیسے آپ نے میری ٹریننگ کی بات کی تو اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب میں لاء کر رہی تھی اور جب میں پالیٹکس کر رہی تھی تو میری فیملی کو بڑا کہا جاتا تھا کہ تم لوگ کیوں اپنی بچی کو اس طرح کی، یہ کوئی عورتوں کے کرنے کے کام ہے، اس کو وکیل بناؤ گے، اس کو سیاست میں بھیجو گے. تو یہ انفارچونیٹ ریالٹیز ہیں اور ہمیں ضرورت ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی پازیٹیوٹی آ رہی ہے گورنمنٹ ایک خاتون کے ہاتھوں میں آنے کے ساتھ، ایک سپہ سالار ہمارا اتنا پروگریسو ہو جو اسلام کے حوالے سے اسلام کو ساتھ لے کے ہمیں پروگریسونیس کا وہ پیغام دے رہا ہے. اور آپ نے حضرت خدیجہ کی بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارلی ایئرز آف بزنس میں تو ان سے سیکھا ہے. جس وقت انہوں نے ان کا بزنس جوائن کیا تو انہوں نے تو ان سے سیکھنا شروع کیا. ملکۃ العرب کا ٹائٹل ہے ان کا. ایگزیکٹلی. اگر عورت سے سیکھنا یا عورت کو اتنا انفیریئر سمجھا جاتا ہے اسلام میں، تو ان کو سیکھنے کے بجائے وہی پروفٹ آنیسٹی نکاح کا باعث بنی. اور وہ اس کے علاوہ جس وقت ان پہ وحی نازل ہوئی تو وہ سب سے پہلے ان کے پاس گئے، کیونکہ شی واز دا ون جس کو وہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور سب سے سمجھدار سمجھتے تھے کہ میں اس سے یہ چیز شیئر کروں گا تو یہ مجھے ٹھیک مشورہ دے گی. تو یہ بڑا ضروری ہے.